مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تصدیق شدہ چور ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ملک و قوم کو نقصان پہنچایا۔ فسادی ٹولے نے احتجاج کے نام پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ شرپسند عناصر نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملے کیے۔ تحریک انتشار پہلے بھی ایک سے زائد بار انتشار پھیلانے کی کوشش کر چکی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد گفتگو کرتے ہوئے مزید یہ کہا کہ پی ٹی آئی نے ہر اہم موقع پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ انتشار پھیلانے کے لیے خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مزید کیا کہا سنیے۔ جو سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے، جو سرٹیفائیڈ چور ہے، جو سرٹیفائیڈ لٹیرا ہے، وہ بانی پی ٹی آئی ہے، اور وہاں پہ اس نے جو اپنی چوریاں کی ہیں، جو اس نے کرپشن کی ہے، جو اس نے پاکستانی عوام کا مال لوٹا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ انتشاری ٹولہ ہے جس نے صرف اور صرف اپنا احتجاج کا علم بلند کیا ہوا ہے۔ اصل میں وہ انتشار کا علم ہے، اور انتشار پھیلانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اصل میں تو مقصد اور اصل میں جو سوچ تھی وہ انتشار پھیلانا تھا۔ اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرنی تھی، حکومتی املاک، سرکاری املاک اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ذاتی املاک، اور اصل میں خون کی ہولی کھیلنی تھی اور لاشوں پہ سیاست کرنے کی جو ایک گھٹیا سیاسی سوچ تھی وہ اصل میں سامنے لانی تھی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا تھا کہ بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں پاکستان میں نفرت اور تقسیم پیدا کی جائے۔ ہم نے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ ہمیں اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ سیاست کا نام جلاؤ گراؤ نہیں ہے۔ انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران مزید یہ بھی کہا کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں امن و امان کی بہتری کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنر ہاؤس میں 50,000 بچے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بیرونی طاقتیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کو فرقوں میں، مسلکوں میں اور قومیتوں میں بانٹ دیا جائے، کیونکہ اگر یہ ایک قوم بن گئے تو اس سے جذباتی قوم دنیا میں نہیں۔ دشمن سازش کرے اور کامیاب بھی ہو جائے، سازش کر سکتا ہے، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ امانگی پیدا کریں، پورے پاکستان میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا، اپنی چیزوں کا ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں، کیونکہ قوم ایک ہو گئی تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں تو بس یہی ایک بات کے ساتھ بات ختم کروں گا کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ گورنر ہاؤس سندھ میں 50,000 بچے آئی ٹی کے مفت ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں۔ پنجاب میں مہنگائی تجاوزات کے خاتمے کا عزم۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیرا کو 3 ماہ میں فنکشنل کرنے کا ٹارگٹ دے دیا۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری۔ اجلاس میں اتھارٹی میں کمیٹیوں کے قیام، قواعد و ضبط کی بھی منظوری۔ انفورسمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر، ڈویژنز، اضلاع اور تحصیلوں کے لیے اسامیوں کی منظوری۔ ہر تحصیل میں سب ڈویژن انفورسمنٹ آفیسر، انویسٹیگیشن آفیسر، سینئر سارجنٹ اور سارجنٹ مقرر کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پیرا میں تعیناتیوں اور ہائرنگ کے لیے میرٹ کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پیرا میں مانیٹرنگ کا مؤثر نظام واضح کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں پیرا میں ٹرانسفر اور ڈیپوٹیشن پالیسی کی منظوری بھی دی گئی۔ پیرا انفورسمنٹ اسٹیشن پر اپیل کے لیے ہیئرنگ آفیسر مقرر کرنے کی منظوری۔ پریکیورمنٹ پلان اور ڈی جی پیرا کے اختیارات کے تعین کی بھی منظوری۔ اجلاس میں پیرا کی گاڑیوں، یونیفارم، کیمپ کے کلر اور برانڈنگ سمیت دیگر امور کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے 18ویں اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ 30 نکاتی ایجنڈے میں 10 نئے ججز کی تقرری کی منظوری شامل تھی۔ خیبر پختونخوا صوبائی کابینہ کا 18واں اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اجلاس میں صوبائی اراکین، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹریز اور متعلقہ انتظامی سیکرٹریز شریک تھے۔ اجلاس میں کرم کے مسئلے کے حل کے لیے صوبائی حکومت کے لائے عمل پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ کرم میں مختلف واقعات میں اب تک 133 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جبکہ 177 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مسئلے کے پرامن اور پائیدار حل کے لیے گرینڈ جرگہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ یہ جرگہ علاقے میں امن و امان کی مکمل بحالی تک وہاں قیام کرے گا۔
ब्रीफिंग में बताया गया कि कुर्म में कुछ अनासर फरीकैन के दरमियान नफरत फैलाकर हालात को खराब कर रहे हैं। ऐसे अनासर को दहशतगर्द करार देकर इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अनासर की निशानदेही करके इन्हें शेड्यूल 4 में डाला जाएगा। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में 10 जजेस की तैनाती की मंजूरी के साथ साथ कई अहम फैसले किए गए। कारोबारी दुनिया से खबरें है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 1917 पॉइंट इजाफे से 1,32,74 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता हो गया। कराची से अली मेहदी रिपोर्ट करें, देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान रहा। कारोबार का आगाज 835 पॉइंट्स इजाफे के साथ हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1465 पॉइंट्स के बैंड में रहा। 100 इंडेक्स 1,03,386 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक भी गया। मार्केट में मजमूई तौर पर 1 अरब 55 करोड़ हिस्सेस के सौदे 47 अरब 9 करोड़ रुपए में तय हुए। मार्केट की मालियत 222 अरब रुपए बढ़कर 13,107 अरब रुपए हो गई, जबकि स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक तबादले में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 277.97 रुपए का हो गया। आलमी और मुल्की सराफा मार्केट में सोने की कीमत में कमी हुई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $17 कमी से $2,633 का हो गया। मुल्की सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत 1,700 रुपए कमी से 2,74,500 रुपए और 10 ग्राम सोना 1,457 रुपए कमी से 2,35,340 रुपए का हो गया।